بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع کپواڑہ میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے نوجوان کو ضلع کے علاقے کمہاری مچھل میں محاصرے اور تلاشی کی ایک پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا۔ اس سے قبل اسی علاقے میں بھارتی فوج کی ایک پوسٹ پر حملے میں ایک فوجی اہلکار ہلاک جبکہ ایک میجر سمیت کئی اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ آخری اطلاعات آنے تک علاقے میں بھارتی فوج کا آپریشن جاری تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں افسوس کا اظہار کیا کہ بی جے پی کی بھارتی حکومت جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کو چیلنج کرنے کی پاداش میں نظر بند حریت رہنماؤں، کارکنوں اور نوجوانوں کو بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو حق خودارادیت کا مطالبہ کرنے پر قتل اور گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے اپیل کی کہ وہ غیر قانونی طور پر نظر بند تمام کشمیریوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ مقبوضہ علاقے میں سول سوسائٹی ارکان نے بھارتی فورسز کے ہاتھوں گزشتہ 36 برس کے دوران لاپتہ ہونے والے 8000 سے زائد کشمیریوں کے بارے میں معلومات کی فراہمی کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے جو فوری توجہ کا متقاضی ہے۔ سول سوسائٹی ارکان نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ انتہائی کرب کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ آیا ان کے پیارے زندہ ہیں یا پھر شہید کیے گئے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ لاپتہ کشمیریوں کے بارے میں معلومات کی فراہمی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے سینئر رہنما اور ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے قائم مقام چیئرمین محمود احمد ساگر نے پارٹی سربراہ شبیر احمد شاہ کے عزم و ہمت کو سراہا ہے، جنہوں نے جموں کشمیر پر غیر قانونی بھارتی قبضے کو چیلنج کرنے کی پاداش میں اپنی زندگی کے مجموعی طور پر 38 برس بھارتی جیلوں اور عقوبت خانوں میں گزارے ہیں۔ وہ گزشتہ 8 برس سے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ تنازع کشمیر کے ماہرین نے غیر قانونی بھارتی تسلط سے آزادی کی کشمیریوں کی جدوجہد میں پاکستان کے ملوث ہونے کے بھارتی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اسے جدوجہد کی مقامی نوعیت سے توجہ ہٹانے کی ایک بونڈی کوشش قرار دیا ہے۔